اللہ فی الرخاء، یعنی یہ الفاظ اضافی ہیں۔ اللہ کو اپنے پاس رکھو، اپنے ساتھ رکھو، اپنے ذہن میں محفوظ رکھو، اپنے دل میں مستحضر رکھو، ہمیشہ اپنے سامنے موجود پاؤ گے۔ تعرف الی اللہ فی الرخاء، جب تمہارے لیے سہولتیں ہوں، آسانیاں ہوں، خوشیاں ہوں، اس وقت اللہ کو یاد رکھو گے۔ یعرفک فی الشدہ، وہ تمہیں یاد رکھے گا جب تم کسی مشکل میں ہو گے، اور جب تم نے اپنی آسانی میں اور عیش میں بھول گئے۔ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا چاہے کتنا ہی ہو وہ صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ یہ بہادر شاہ ظفر آخری تاجدار، وہ تاجدار ہند کے تو نہیں تھے، لال قلعے کے تھے، صرف تھے تو تاجدار۔ وَاعْلَمْ أَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، یہ سب وہ سورۃ تغابن کی بحثیں ہیں۔ جان لو جو چیز تم سے چھٹ گئی، رہ گئی، جو تمہارے نشانے سے خطا ہو گئی، یا تمہارا نشانہ خطا ہو گیا، you wanted to get something, you couldn't get it، وہ نہیں ملنے والی تھی تمہیں۔ اب پیچو تاب نہ کہو، ذرا سا میں نے یوں نشانہ کر لیا ہوتا تو بیڑا پار ہو جاتا۔ کرتے رہو، keep on brooding, nothing doing، یہ ہو سکتا ہی نہیں تھا۔ وما اصابک لم یکن لیخطئک، اور جو تم پر آئی ہے بات، واقع ہوئی ہے، وہ تم سے ہٹ سکتی ہی نہیں تھی۔ اس کا یہ نتیجہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کوشش نہ کریں یا مصیبت سے بچنے کی سعی نہ کریں، اپنی سی کوشش کیجئے، لیکن ہوگا وہ جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہے۔ لہذا اس میں سکون ہے، اطمینان ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ جی دیکھو نا میرا تو ساری محنت رکارت گئی، یوں نہ کرتا تو شاید ٹھیک ہو جاتا، یہ بیچ میں نہ آ گیا ہوتا کم وقت تو میرا تو کام بنا پڑا ہوا تھا۔ یہ سارے جو ہے وہ غصے ہیں، اپنے اوپر بھی حسرتیں ہیں، دوسروں کے اوپر بھی طیش آ رہا ہے، سب سے نجات ہو گئی۔ ٹھیک ہے بھائی، اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا، خلاص، دی سلیٹ از کلین، گو ہیڈ ناؤ۔ ورنہ کتنا آپ کا وقت، کتنی صلاحیتیں جو ہے، پھر ٹرینکولائزرز کھائیے، پھر کوئی سیڈیٹیوز کھائیے، پھر وہ اینٹی ڈپریسنٹس کھائیے، کچھ اور کھائیے، اینٹی ڈپریسنٹس نے کوئی اور خرابی پیدا کر دی تو پھر اب اس کا کوئی دوا کیجیے۔ ان چکروں میں پڑنے سے نجات ہو گئی۔ بروں کشید ز پیچا کہ ہست بود مرا، چوک دہا کے مقام رضا کشود مرا۔ اللہ کی رضا پر راضی ہو جاؤ تو کیسے کیسے عقدے حل ہو جاتے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، اور جان لو اللہ کی مدد صبر کے ساتھ آتی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، یہ نہ تم سمجھو کہ بس ادھر سے حملہ ہوا، ادھر سے اللہ کے فرشتے آ کے تمہاری طرف سے دفاع کر دیں گے۔ پہلے تمہارا امتحان ہوگا، تم کتنے کچھ کھڑے رہتے ہو، تمہارے اندر بھی تمہارے ایمان کا بھی تو کچھ ظہور ہو، تمہاری سرفروشی کا بھی تو کوئی ثبوت ملے۔ صبر کے ساتھ نصر ہے۔ وَإِنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، اور تکلیف کے ساتھ ہی کشادگی بھی آتی ہے۔ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ اب قرآن مجید کی آیت کے ساتھ جوڑ دیا حضور نے۔ تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ تنگیوں کے لیے تیار رہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں بھی آ جائیں گی۔ نیکسٹ، ہادی والثلاثون، 31ویں نا، رابع والی شروع بھی ہے ٹھیک ہے۔ عن ابی ذر الغفاری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرویہ عن ربہ عز وجل انہ قال، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ جو غفاری ہے، یہ غفاری نہیں ہے، غفاری، غفار قبیلہ، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرویہ عن ربہ، یہ بھی
حدیث قدسی، یہ اصل حدیث قدسی ہے جس میں کہ الفاظ ہی اللہ کے حضور نے نقل کیے ہیں ودن بریکٹ، ودن کاماس. یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا. اسی حدیث کے ساتھ جوڑ دینا چاہیے تھا ہمیں اسے، لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تظالموا. وہی باب ہے. اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے اور تم پر بھی اس کو حرام کر دیا ہے، بس آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. حق تلفی، ظلم جو ہے اصل میں اس کا مفہوم ہے حق تلفی. کسی کا حق میں دست درازی اور ہے، وہ تعدی ہے. ظلم ہے کسی کا حق روک لینا، اگرچہ نتیجے کے اعتبار سے بات ایک ہی ہے، لیکن ظلم ہے حق تلفی، تعدی ہے کسی کے جمال کو، کسی کی حق کو ہڑپ کرنا. نتیجہ ایک ہے لیکن دو شکلیں اس کی، نیگیٹو اور پازیٹو. یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم. اے میرے بندو، تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے کہ جسے میں ہدایت دے دوں، پس ہدایت طلب کرو مجھی سے. یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم. اے میرے بندو، تم سب بھوکے سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، بس مجھ سے کھانا طلب کرو، مجھ سے رزق طلب کرو، رازق میں ہوں. یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم. اے میرے بندو، تم سب کے سب عریاں ہو، ننگے ہو سوائے ان کے کہ جسے میں لباس عطا کر دوں، بس مجھ سے لباس طلب کرو. اب یہ وہی بات آ گئی نا، فَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. بات تو ہے جی، جب مانگو اللہ سے مانگو، ہدایت مانگو اللہ سے مانگو، روزی مانگو اللہ سے مانگو، لباس مانگو اللہ سے مانگو، جو مانگنا ہو اللہ سے مانگو. یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار. اور اے میرے بندو، تم رات دن خطائیں کرتے ہو. وانا اغفر الذنوب جميعا، میں تمام گناہ بخش سکتا ہوں. فاستغفرونی اغفر لکم، مغفرت چاہو مجھ سے، میں معاف کر دوں. چاہو تو صحیح. ہم تو مائل بے کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہنم منزل ہی نہیں، کوئی ہدایت طلب ہی نہیں کرتا، ہدایت دے کیسے؟ مانگتا ہی ہم سے نہیں ہو تو کہیں اور اس نے جباسائی کی ہوئی ہے، کہیں اور وہ اپنی عزت کا دھیلا کرا رہا ہے، کہیں اور خوش آمدید کر رہا ہے، کہیں اور جا کر جو ہے وہ جو ہے لوگوں کے سامنے اپنی عزت نفس جو ہے اس کا ڈھیلا کروا رہا ہے. ہمارے پاس تو آیا ہی نہیں، ہم سے مانگتا. اوروں سے کہا تم نے، اوروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا. بات تو ساری یہی. یا عبادی انکم لو تبلغوا ضری فتضرونی فلن تبلغوا نفعی فتنفعونی لن تبلغوا. اے میرے بندو، تم ہرگز نہیں پہنچ سکتے مجھے کی ضرر پہنچانے پر کہ مجھے ضرر پہنچا سکو. میرا کیا بگاڑ لو گے؟ بڑے سے بڑا باغی، بڑے سے بڑا فن خان، میرا کیا ضرر پہنچا؟ فرعون میرا کیا بگاڑ لیا فرعون نے، اور کیا نمرود نے بگاڑ لیا، کیا ابو جہل نے بگاڑ لیا، کون بگاڑے؟ انکم لن تبلغوا ضری، تم مجھے ضرر پہنچانے کے قادر نہیں ہو. فتضرونی، کہ تم مجھے کوئی ضرر پہنچا سکو. ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، نہ تم مجھے کوئی نفع پہنچا سکتے ہو، نہ تمہاری یہ حیثیت ہے یا رسائی ہے کہ تم میرا کوئی کام کر دو، کہ میری ضرورت پوری کر دو. یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلک فی ملکی شیئا. اے میرے بندو، اگر تمہارے اولین اور آخرین اور انس اور جن سب کے سب جو سب سے بڑھ کر کوئی متقی انسان ہو سکتا ہے ویسے بن جائیں،
اس سے میرے ملک میں میری سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔